اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو؟ قال بلا، عرض کیا یس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا۔ ایک آخری بات یہ میں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں، خاص طور پہ جن کو اجازت خلافت ہے ان کے لیے، کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے۔ یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں جس طرح تصوف ہے، یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی 2 بہنوں نے، اور نبی علیہ السلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا، جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ذیلی جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، بھئی جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی۔ یہودیوں کا یہی حال ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں، اور ان کے جادو کا توڑ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک تو جو حفاظت کا احتیاط بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالیں کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کریں، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں، تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلفاء حضرات خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ہم تو پورا کریں نا۔ امید ہے باقی اولیاء کرام اپنی جگہ پہ دعائیں کر رہے ہوں گے، توجہ کر رہے ہوں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت کے دن عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت۔ نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، چونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھائی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں، اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فکرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے
اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غمزدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔ اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا۔ دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے۔ جو امام مہدی کے آنے پر اور کی زندگی میں بہت ساری چیزیں تو ہیں، برکت نہیں ہے۔ اولاد ہے نافرمان، برکت نہیں۔ شادی کے بعد بیوی ہے، لڑائی جھگڑے، برکت نہیں۔ تنخواہ ملتی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں۔ صحت میں برکت نہیں، کسی چیز میں برکت نظر ہی نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بہت کم نوجوان ہوں گے جو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ قرآن سے تبرک حاصل کر، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات بھی برکت والی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی برکت والا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی برکت والا. یہ برکتوں کے خزانے ہیں. جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے اتنا برکتیں آئیں گی، جتنا قرآن سے محبت بڑھے گی اتنا برکتیں آئیں گی. مسلمان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی. ہر گھر کے اندر برکت کا کنواں موجود ہے، خزانہ موجود. اب اس کو نہ پڑھیں ہم تو یہ ہماری کم قسمتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی کفار آتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن مجید کی برکت ایسی تھی کہ وہ لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. آج بھی یہ قرآن سینوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اسے ہم پڑھیں تو تب بات ہے نا. اور قرآن مجید شافع ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید بڑا جھگڑالو ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، بحث مباحثہ کرے گا. یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ کیوں جہنم جا رہا ہے؟ یا تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیں یا اس کو جنت بھیج دیں. قرآن مجید ایسا وکیل ہے، اللہ اس کی بات کو قبول فرمائیں گے اور جہنم میں جانے والے بندے کو جنت عطا فرما دیں گے. بلکہ بہتر ہے، ورنہ تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے نا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتانا چاہیے. لیکن جب دل میں یہ بات ہو کہ اس نعمت کے اظہار سے لوگ حسد کریں گے، ان کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے. دوسرا، نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا یہ شرعاً جائز ہے. تدبیر کیسے؟ کہ جیسے ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ کمزور ہوتی تھی، جلدی بخار ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے. تو ان کے بارے میں صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، میں ان کو کوئی پڑھ کے دم کر دیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر دیا کرو. تو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کچھ پڑھ کے کلمات قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں تو دم کرنا اس کو بھی آپ نے جائز فرمایا. ایک اور صورت ہے کہ اگر نظر لگے جس کی وہ قریب ہو تو اسے بتا دینا بھی بہتر ہے. ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ ماں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے. تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی تم بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے، تو تم ماشاءاللہ کہہ دو. اس لیے اس کو عادت بنانی چاہیے. ایک مسئلہ اور کہ اگر بندے کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، مثال کے طور پہ بچہ ہے وہ بہت پیارا لگا، تو اگر دیکھنے والے کو تعجب ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نظر لگنے کا چونکہ احتمال ہے، اب اس پر ماشاء اللہ کا پڑھنا واجب ہو گیا ہے. اور ہمیں عادت ہی نہیں اس کی، ہم شاید اس سے بالکل ہی بے فکر ہیں. تو یہ الفاظ ہر وقت یاد ہونے چاہیے. کسی کا گھر دیکھ کے اچھا لگا، کسی کا لباس اچھا لگا، کسی کی شخصیت اچھی لگی، بچہ اچھا لگا، کوئی نعمت کسی کو ملی اچھی لگی، تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ یہ دو الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے. اور آخری چیز کہ جس طرح نظر لگ سکتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ محفوظ بھی فرما سکتے ہیں بندے کو. تو نظر پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مدد اس سے مانگنی چاہیے. ساری دنیا مل جائے نقصان دینے کے لیے، نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل جائے نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی. قلم بند ہو چکا اور تقدیر کا لکھا خشک ہو چکا، مقدر میں جو ہے وہ تو طے ہو چکا. تو اس لیے نظر ہے بھی برحق، بچنے کی کوششیں اعمال بھی کرنے چاہیے، مگر گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ نفع نقصان ہوتا اللہ کے ہاتھ میں، نظر اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے. اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے
ایک تو یہ کہ یہ امیر بنتی تو باہر کے کاموں کو کیسے سمیٹ پاتی، اور دوسرا یہ کہ طبعاً عورت نرم مزاج ہوتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جذبات میں جلدی آ جاتی ہے، لہذا اس کے فیصلے بڑے جلدی ہوتے ہیں۔ اگر طلاق کا حق کبھی عورت کو دے دیا جائے تو مرد تو زندگی میں 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ ایک دن میں 300 طلاقیں دے کر دکھا دے گی۔ کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت دھل جائے گی، تو 2 فائدے ہو جائیں گے، پہلے گناہوں کی ظلمت ختم، اور دوسرا نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ۔ تو دیکھو یہ کتنی مزے کی بات ہے۔ تو یہ اس کی ہوتی ہے عادت بنانے کی بات۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روز مرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی، ہر دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے۔ تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا۔ تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہیں رہ گئے تھے مگر کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا، تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا۔ پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے، مشرکین ہی رہ گئے تھے، تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرکین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفرانک کا لفظ کہا کرتے تھے، غفرانک اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔ تو مشرکوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا۔ تو اگر مشرک یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں، تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے۔ لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں، دن میں 100 مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے، زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں۔ جتنا استغفار زیادہ کریں گی 2 فائدے ہوں گے، ایک تو گناہ دھل جائیں گے اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا، اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں،
آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری۔ ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا، کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں، تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے، اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے۔ جنات، اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے۔ اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے، اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، نیک بندہ ہے، تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا، تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے، ان وساوس شیطانی پہ استغفار کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا، تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے اوپر استغفار کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے۔ تو استغفار کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، رزق میں برکت سے، بیٹوں میں برکت عطا فرما کے، اور اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ آپ استغفار کی کثرت کریں گی تو آپ کو کسی عامل سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کاروبار کی پریشانی استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کروں گا۔ اگر اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا۔ اگر کسی کا کام نہیں چلتا تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں باغوں سے پھل عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو دکان سے بھی پھل عطا فرمائیں گے، کاروبار اچھا چلے گا۔ تو ایک استغفار کی کثرت سے ہماری زندگی کے اتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، پھر جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شامل کرے۔ مستجاب الدعوات کا کیا مطلب؟ کہ آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں میری ہر دعا کو قبول کرنا۔ حرم میں جا کر طواف پہلے کرنا ہوتا ہے، اور طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ حجر اسود پر جا کر استلام کرنا ہوتا ہے۔ استلام کہتے ہیں دور سے اشارہ کر کے اور اس کو بوسہ لے لینا، کیونکہ ہر بندہ تو قریب یہ بوسہ نہیں لے سکتا۔ یہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مائدہ بھیجا تھا، انزل علینا مائدۃ من السماء، مگر وہ کھانا تھا اور کچھ مدت کے لیے ملا اور ختم ہو گیا۔ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے پتھر بھیجا، حجر کہتے ہیں اس کو بیت اللہ کے کونے میں لگایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی جس کی حجر اسود نے استلام کیا اس نے گویا اللہ کے دائیں ہاتھ سے مسافہ کر لیا۔ اب آپ سوچیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے کہ اللہ نے ایک پتھر بھیجا جس کو اپنا دایاں ہاتھ کہا ہے۔ ہم اپنے معبود کو دیکھ تو نہیں سکتے،
لیکن اس کے آثار کو دیکھ کر دل کو راحت مل سکتی ہے، دل کو سکون مل سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے نبی اسلام کا زمانہ نہیں پایا وہ اپنی معروفی پہ پچھتائیں نہیں، بلکہ وہ حجر اسود کو آ کر استلام کریں، ان کو نبی علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ سے بیعت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ یعنی حجر اسود کا استلام اللہ اور اس کے رسول سے بیعت کرنے کی معنی ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بہرحال حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ حجر اسود سے آگے قریب جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے، کیوں سمجھے کہ کوئی میٹر 1.5 میٹر کی جگہ ہے، اس کو ملتزم کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس جگہ پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ حدیث فضائل حج میں نقل کی ہے اور ساتھ اپنی تصدیق بھی کی ہے کہ میں نے بھی وہاں پر جو دعائیں مانگی وہ سب قبول ہوئی۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ملتزم سے لپٹنا ایسے ہے جیسے کوئی محبوب کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، معانقہ کرتا ہے۔ تو حاجی کو چاہیے کہ وہ ملتزم سے اپنا سینہ لگا دے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ ہمارے دوست انجینئر تھے، سعودی عرب میں جاب کرتے تھے۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا، کہنے لگے کہ میں عمرے پہ گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ میں ملتزم پہ گیا اور لپٹ کے اللہ سے دعا مانگی۔ عمرہ کر کے گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اس وقت لینڈ لائن ہوتی تھی، یہ سیل فون نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگا اور جا کے سیل فون اٹھایا، دیکھا تو میری بیوی نے مجھے پاکستان سے کال کی۔ میں نے پوچھا کیسے کال کی؟ کہنے لگی کہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ اس بچے کو حافظ بناؤں تو میں آج اسے مدرسے میں داخل کروا کے آئی ہوں، اطلاع دینے کے لیے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ یہ صاحب ادھر دعا مانگ کے آئے تھے اور ادھر ان کی بیوی نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ پوری دنیا کا ون ونڈو آپریشن ہے۔ کئی دفعہ حکومت کوئی کام اچھا کرنا چاہے نا یا جلدی کرنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں ون ونڈو آپریشن۔ آپ ایک جگہ جائیں، آپ کے سارے کام وہیں ہو جائیں گے۔ آپ کو جگہ جگہ دفتر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ایک جگہ پر آپ کو سب اپروول مل جائے گی۔ مگر دنیا کے ون ونڈو آپریشن کیا؟ اصل کائنات کا ون ونڈو آپریشن یہ ہے، اللہ سے مانگو، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے اللہ عطا فرما دے گے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بس مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ مانگنے والی صورت بنائے ایسی کہ اللہ کو ترس آ جائے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے نے بیت اللہ سے لپٹ کے دعائیں مانگی مگر اس کی دعا کو اللہ نے رد کر دیا، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا لباس حرام کا تھا اور اس کی کمائی حرام کی۔ ہم اپنے رزق کو پاک کریں اور اپنے اللہ سے جا کر سوال کریں، اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر دیں گے۔ اس کے آگے باب کعبہ آتا ہے۔ یہ باب کعبہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، تھوڑا اونچا بنا ہوا ہے۔ آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ماتھا اس باب کی دہلیز تک پہنچتا ہے اور ہاتھ سے پکڑتا ہے دروازے۔ اب جب باب کعبہ پر پہنچ گیا تو انسان دعا مانگے کہ یا اللہ بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں اور بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، الہی عبدک ببابک، اے اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ ہے، سائلک ببابک، تیرے در کا سائل تیرے دروازے پہ حاضر ہے، اے اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ آپ نے تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے بندو تم سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو، خالی نہ بھیجو۔ جب آپ نے بندوں کو یہ حکم دیا تو آپ تو بندوں کے پروردگار ہیں، اے اللہ میں اس دروازے تک آپ پہنچاؤں، مجھے یہاں سے خالی نہ لوٹانا، میری جھولی کو بھر دینا۔ پھر اس کے آگے
مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کی ان کے قدموں کے نشان وہاں رہ گئے، اس کو ایک جگہ پر محفوظ کر دیا گیا اور اس کو مقام ابراہیم کا نام دیا گیا۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ یہاں پر نماز کی امامت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی انتہا دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اللہ نے ان کے قدموں کے نشان کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں، آج بھی وہ قدموں کے نشان موجود ہیں اور ہم وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے امام کے لیے اگر مقام ابراہیم جو ہے وہ تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند کیا تو قرآن کی آیتیں اتر آئیں، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم کے مقام پر اپنا مصلی بچھاؤ۔ آپ بتائیے کہ جس جگہ کا تذکرہ اللہ نے کیا قرآن میں، اس کی برکات کا کیا حال ہوگا۔ پھر اس کے آگے حتیم آتا ہے۔ حتیم ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ جب قریش مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم حلال مال سے بنائیں گے، حرام کا استعمال نہیں کریں گے۔ ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے مشرق سے بیت اللہ کی لمبائی کو تھوڑا کم کر دیا، یعنی پہلے لمبائی زیادہ تھی، پھر 1-2 میٹر لمبائی کم کر دی۔ وہ جو خالی جگہ بچ گئی اس کو حتیم کہتے ہیں۔ موجودہ حکومتوں نے اس کے گرد ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی ہے، اس کے باہر سے طواف کرتے ہیں، مگر اس کے اندر کی جگہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس امت پر، ہر بندہ تو بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اللہ نے جگہ کو خالی رکھوا دیا، جو حتیم میں داخل ہو جائے وہ بیت اللہ میں داخل ہونے کا شرف پا لے۔ اب وہاں پر بیٹھ کر بھی انسان اللہ سے دعائیں مانگے۔ پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے والی دیوار پر بھی ایک دروازہ ہوا کرتا تھا۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے، مگر آج کل سیکورٹی پرپز کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کو باب مسدود کہتے ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام کا قبلہ تھا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی، وہاں بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس سے آگے جائیں تو رکن یمانی آ جاتا ہے اور ایک سائڈ آ جاتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ رکن یمانی ہے اور رائٹ سائڈ پہ حجر اسود ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا قبلہ تھا ہجرت سے پہلے۔ ہجرت سے پہلے حکم تو یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مگر نبی علیہ السلام اس جگہ نماز پڑھتے تھے کیونکہ اس جگہ پر بیت اللہ بھی سامنے آتا ہے اور اسی سائڈ پہ بیت المقدس بھی ہے، یعنی قبلتین جمع ہو جاتے تھے۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا 20 رمضان کو تو اسی حجر اسود کے قریب بیٹھ کر 2000 صحابہ نے بیعت کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اور وہ دعا مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ 70,000 فرشتے حاجی کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوں۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اسی سائڈ پہ بیٹھنا پسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سائڈ پر بیٹھے تو 3 مراکز تجلیات سامنے ہوتے ہیں، ایک تو بیت اللہ، دوسرا بیت المقدس، اور ان دونوں کے درمیان میں مدینہ اسی سمت میں آتا ہے، تو تینوں مراکز انوار بندے کے سامنے۔ اب سوچیں وہاں بیٹھ کے دعا کرنے کا کیا مزہ آتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ لمحات سب کو عطا فرمائے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کافی پہلے کی بات ہے، مجھے امریکہ کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا، اس کا نام ہے واشنگٹن۔
یہ واشنگٹن ڈی سی نہیں ہے، ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام واشنگٹن ہے، بہت دور کنارے پر ہے۔ میں نے بیان کیا تو مسجد کے صدر مجھے کہنے لگے کہ حضرت ایک انگریز عورت ہے، مسلمان ہوئی اور وہ بڑی پکی مسلمان ہے، اس کی نماز کو دیکھ کر ہماری مسلمان عورتیں جو ہیں اپنی نماز کو ٹھیک کرتی ہیں، وہ اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتی ہے، اور وہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہے جو سائنس سے متعلق ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ خاتون پردے کے پیچھے بیٹھ گئی اور اس نے تقریباً 1 گھنٹہ سوال پوچھا، وہ سائنس سے اسلام کے متعلق تھے۔ میں نے ان کے جواب دیے تو وہ بہت خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میں مطمئن ہوں کہ آپ نے میرے دل کو تسلی کروا دی۔ میں نے کہا کہ اچھا، آپ نے مجھ سے اتنے کویشچن پوچھے ہیں، ایک کویشچن میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کون سا؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ شروع میں کون تھی؟ کہنے لگی میں عیسائی تھی۔ تو پھر آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ چونکہ عام طور پر کسی دوست کی وجہ سے، واقف کی وجہ سے، کسی خواب کی وجہ سے لوگ مسلمان بنتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ میں وہ وجہ جاننا چاہتا تھا کہ اس اسلام لانے کی وجہ کیا بنی۔ تو جب میں نے کویشچن پوچھا تو وہ کہنے لگے جی میرے اسلام لانے کی وجہ بیت اللہ ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ ہماری کمپنی نے جدہ میں ایک آفس کھولا اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ وہاں جانا چاہے گا ہم اسے رہائش دیں گے، اچھی تنخواہ دیں گے، اور 2 سال کے بعد پھر اسے اپنی کمپنی میں امریکہ واپس بلا لیں گے۔ بہت لوگوں نے اپنے نام پیش کیے، میرا ہسبینڈ یہودی تھا اور میں عیسائی تھی، ہم نے بھی اپنے نام دے دیے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ہماری درخواست قبول ہو گئی اور ہم جدہ پہنچ گئے۔ جب مکان لیا، رہنے لگے، تو میں دیکھتی کہ کچھ لوگ ہیں جو سفید چادروں میں لپٹے ہوئے جا رہے ہیں، تو میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتا کہ یہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہے ہیں۔ میں پوچھتی بیت اللہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ہے جس کو مسلمان اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ کہتی ہے میرے دل میں شوق پڑتا تو میں اسے کہتا کہ مجھے بھی دکھا کے لاؤ۔ اس نے کہا نہیں، وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتے۔ کہنے لگی کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی مسلمان عورتوں کی طرح حجاب لینا خرید لیا اور عبایا پہننا شروع کر دیا، تو دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے میں مسلمان عورت ہوں۔ اور خامد کے لیے میں نے ایک ٹوپی لے لی اور 1 دن عشاء کے بعد میں نے کہا کہ چلو آج بیت اللہ دیکھ کے آتے ہیں، اگر راستے میں پولیس والوں نے روک دیا تو واپس آ جائیں گے، اور اگر جانے دیا تو دیکھ کے آئیں گے۔ کہنے لگے کہ ہم یہ بھی چل پڑے۔ شمیسی کے اندر جو چیک پوسٹ ہے وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، اور ایک گاڑی کو کھڑا کر کے چیک نہیں کرتے، بلکہ جب پولیس والے تھکے ہوئے ہوں تو دور سے شکل دیکھ کے وہ اشارہ کر دیتے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ۔ کہنے لگی جب ہم پہنچے تو انہوں نے ہمیں بھی اشارہ کر دیا جاؤ۔ ہم بہت خوش ہو گئے کہ ہم چیک پوسٹ سے نکل آئے۔ ہم مکہ مکرمہ پہنچے، گاڑی کھڑی کی اور حرم میں آ گئے۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حرم کیا ہے، ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ کے جیسے وہ کر رہے تھے ویسے کرتے کرتے حرم کے اندر داخل ہوئے اور بالآخر چلتے چلتے مطاف میں آ پہنچے۔ کہنے لگی جب مطاف میں پہنچے تو ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیت اللہ تھا۔ بیت اللہ کی اتنی نورانیت تھی، اتنی برکت تھی کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہسبینڈ نے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر اس گھر کو دیکھ کے میرے دل کی کیفیت ایسی ہوئی ہے کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ ریئل ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ کہنے لگی میرے خامد نے کہا کہ یہ ریئل ہے، تو میں نے اسے کہا اگر یہ ریئل ہے تو پھر ہم بھی مسلمان بن جاتے ہیں۔ ہم نے بیت اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے، ہمیں کسی بندے نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔
اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس جگہ کی برکات ایسی ہیں، انوار ایسے ہیں کہ غیر مسلم اس پر نظر ڈالے تو اس کو اسلام کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے، اگر مسلمان اس پر نظر ڈالے گا تو اس کے دل کی نورانیت کا کیا حال ہے۔ چنانچہ حاجی بیت اللہ میں جا کر سب سے پہلے طواف کرتا ہے۔ یہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے۔ سبق یہ دیا جاتا ہے کہ میرے بندے، تیری ابتدا اور تیری انتہا اللہ کی ذات تک ہے۔ گول چکر کاٹا جاتا ہے تو گول چکر کا مرکز ہوتا ہے، تو سبق ملتا ہے کہ اے میرے بندے، تو طواف کر رہا ہے تو جو اس کا مرکز ہے اللہ، وہی تیرا اصل ہدف ہے۔ اچھا، یہ طواف اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے والملائکۃ حافین من حول العرش، کہ ملائکہ بھی عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اب ملائکہ عرش کے گرد طواف کرتے ہیں اور انسان بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، تو انسان کو فرشتوں کے ساتھ ایک مناسبت مل گئی۔ تو دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی تشبیہ کرے گا وہ اسی میں شامل ہوگا۔ اب ہم نے طواف کر کے فرشتوں کی مشابہت اختیار کی، اللہ ہمارا نام بھی فرما برداروں کی فہرست میں شامل فرما لیجیے۔ جسم سے انسان بیت اللہ کا طواف کرے اور دل سے انسان رب البیت کا طواف کرے۔ اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار، میں لیلا کے مکان کا چکر لگاتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو دیتا ہوں۔ وما حب الدیار شغفن قلبی، اور اس دیار کی محبت نے میرے دل کو اپنے مشغول نہیں کیا، ولیکن حب من سکن الدیار، بلکہ جو اس گھر کے رہنے والا مکین ہے اس کی محبت نے میرے دل کو موہ لیا ہے۔ تو حاجی بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے مگر اس کے دل کو اللہ کی محبت نے لے لیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ طواف واشنگ مشین کی مانند ہے۔ جیسے آج کل ایک میلا کپڑا واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، چند چکر لگتے ہیں تو میل جدا ہو جاتی ہے اور صاف کپڑا نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے دلوں کی واشنگ مشین بیت اللہ کو بنا دیا۔ آؤ طواف کرو، تمہارے دل کی میل دور ہو جائے گی اور ہم تمہیں صاف یہاں سے واپس نکال دیں گے۔ پھر طواف کرتے ہوئے انسان یہ بھی دعا مانگے کہ یا اللہ، آپ نے پڑوسی کے حکم کی تلقین فرمائی ہے۔ اب اگر پڑوس کا اتنا مقام ہے کہ ایک مومن کو پڑوسی کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے، تو اے اللہ میں اس وقت بیت اللہ کا پڑوسی ہوں، طواف کر رہا ہوں نا، تو اے اللہ یہ جو پڑوس کا حق ہے میرے اوپر رحمت کر کے میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ طواف کر کے باہر جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ شاعر نے کہا عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، کھینچتا ہے میرے قدموں کو مطاف کعبہ، کھینچتا ہے میرے قدموں کو مطاف کعبہ، پیاس قدموں کی ذرا اور بجھا لوں تو چلوں، باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، اور کچھ اشک ندامت کے بہا لوں تو چلوں، عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں۔ پھر طواف کے بعد اگر موقع ملے تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگیں،
التعلق بستار الکعبہ، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ باپ کے یا ماں کے دامن کو پکڑ کے لپٹ جاتا ہے اور دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم بھی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ اب آپ ہم پر فضل فرما دیجئے اور مرادوں کو پورا کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد زمزم پینے کا موقع آتا ہے۔ یہ ایک کنواں ہے جس کو نبی علیہ السلام کے دادا نے کھودا تھا، دادا نے دریافت کیا تھا، پہلے سے کھودا ہوا تھا، بند ہو گیا تھا، پھر انہوں نے اس کو دریافت کیا اور اس کا پانی چل رہا ہے اور جتنے حاجی جاتے ہیں وہ اس پانی کو پیتے ہیں، بلکہ مقامی لوگ بھی اسی پانی کو پیتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا کہ جدہ تک رہنے والے پاکستانی اپنے گھروں میں بڑے بڑے کین بھر کے لاتے ہیں، کھانا بھی اسی سے بناتے ہیں اور پانی پیتے بھی وہی ہیں، حاجی بھی وہی پانی پیتے ہیں۔ اب لاکھوں حاجی پانی پیتے بھی ہیں اور جاتے ہوئے اپنے گھروں میں ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں، مگر اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔